مستری کا کام ہے میرا نا، تو 2200 روپے دیہڑی ہے، رینٹ پہ مکان ہے میرا نا، تو بس اسی طرح مسلسل چلتا رہتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ بچی کی دیکھ بھال میں ہوتا ہے کہ بچی کی آکسیجن کا مسئلہ، یہ میرا کام ہے۔ گھر چلے چاہے یا نہ چلے، 2-4 دن ویسے نکال کے بچی کی آکسیجن ڈیلی میں نے اپنی رکھنی ہے۔ یہ کتنے کی آتی ہے یہ سلنڈر روز یہ کی؟ 3000 روپے کا سلنڈر بھرواتا ہوں میں، اور میرے 3 دن نکلتے ہیں۔ کتنے دن چلتے ہیں؟ 3 دن۔ 6 سسٹر ہیں میری، ہاں وہ شادی شدہ ساری، ہاں، ان کے بھی اور والدہ کو آپ دیکھتے ہیں؟ جی ان کے بھی اخراجات، جی، چیزیں، وہ ان کی بھی ساری دوائیاں؟ اکیلا بھائی ہوں، میں نے سارا کچھ دیکھنا ہے۔ اکیلے بھائی ہیں؟ جی۔ اچھا، اوکے۔ ڈاکٹر یہ سب صاحب تو جلدی ٹھیک بس ہو یہی جائے گا؟ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کچھ نہیں کہہ سکتے، اللہ کی مرضی ہے کہ یہ کل ہی ٹھیک ہو جائے، آپ لوگ دعا کریں۔ اور اس کے پھیپھڑے کہتے ہیں بہت زیادہ متاثر ہو گئے ہیں، یہی دیکھیں کہ مطلب کہ حرکت نہیں کر رہے نا، آکسیجن سے ہی وہ تھوڑی بہت اس کی سانس نکلتی ہے۔ ہو کے دعا کرتی ہوں اللہ سنا اس کو آرام دے دے۔ ماں کا دل مجھے اندازہ ہے کتنی تکلیف ہوتی ہو ماں۔ اچھا، ماں سے نہیں برداشت ہو سکتا، باپ سے بھی، باپ بھی ظاہر سی بات ہے جنت کا دروازہ ہے، مگر ماں سے تو برداشت نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں کتنا پیارا بھائی، کتنی پیاری بہن، یہ رشتہ قائم رہے ساری زندگی، اس کا علاج ہو جائے، اسی طرح کھیلتی رہے اپنے بھائی کے ساتھ۔ ناظرین، رمضان جو ہے رحمتوں کا مہینہ ہے، اور اس مہینے ہمیں برکتیں ہی تو سمیٹنی ہیں، ہمیں ایسے لوگ ڈھونڈنے ہیں، ہمیں ایسے لوگ چننے ہیں جو صحیح مستحق ہیں اور صحیح تکلیف میں۔ دیکھیں، کہتے ہیں نا جب ہم سڑک پہ جا رہے ہوتے ہیں نا، تو ایسے کوئی ہمارے پاس آ جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے اس کو دے دو، ٹھیک ہے۔ اب اس سے کہتے ہیں وہ گونگلو سے مٹی جھاڑنا، کہ ہم نے تو صدقہ خیرات کیا ہے، ہم تو بہت اچھے ہیں، ہم تو دیتے ہیں۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ سگنلز پہ جو کھڑے ہوتے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں، خیر کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے، مگر آپ کو بھی پتہ ہے کہ 80% وہ کون لوگ ہوتے ہیں، وہ پروفیشنلز ہوتے ہیں۔ اب اس بات کے بارے میں آپ کو پتہ بھی ہوتا ہے، مگر جن لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے کہ آپ کو ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، آپ کو ان کو تلاش کر کے ان کو ملنا پڑتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو آپ نے اپنے مال میں سے حصہ دینا ہے۔ اتنی پیاری بچی ہے، دیکھیں چھوٹی سی بچی ہے، 3 سال کی، تکلیف میں ہے، سانس نہیں لے سکتی، اس کا باپ مستری ہے، محنت کرتا ہے، حلال کماتا ہے، مگر اس کے باوجود آج کے دور میں وہ جو مستری ہونے کے ساتھ جو کماتا ہوگا، جو پیسے اس کی انکم جمع ہوتی ہوگی، اس میں وہ بچی کا علاج کرائے گا یا پھر اپنا گھر چلائے گا۔ کیا مشکلات آ رہی ہیں بھائی آپ کو؟ بس ابھی مستری کا کام ہے میرا نا، تو 2200 روپے دیہڑی ہے، رینٹ پہ مکان ہے میرا نا، تو بس اسی طرح مسلسل چلتا رہتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ بچی کی دیکھ بھال میں ہوتا ہے کہ بچی کی آکسیجن کا مسئلہ، یہ میرا کام ہے۔ گھر چلے چاہے یا نہ چلے، 2-4 دن ویسے نکال کے بچی کی آکسیجن ڈیلی میں نے اپنی رکھنی ہے۔ یہ کتنے کی آتی ہے یہ سلنڈر روز کی؟ 3000 روپے کا سلنڈر بھرواتا ہوں میں، اور میرے 3 دن نکلتے ہیں۔ کتنے دن چلتے ہیں؟ 3 دن۔ 3 دن؟ جی، 24 گھنٹے۔ 1000 روپے ایک دن کے؟ جی، اور دیہاڑی آپ کی، آپ کہہ رہے ہیں کہ 2200 2200 روپے 2000، دیہڑی جی۔ اور پھر اس میں گھر کا خرچہ، ڈاکٹر پہ بھی جانا ہے، علاج بھی، دوائیاں بھی، جی، کپڑے، کھانا پینا، چیزیں، رہنا۔ گھر اپنا ہے آپ کا؟ نہیں، رینٹ کا ہے گھر بھی رینٹ کا ہے؟ جی۔ کیسے مینیج کرتے ہیں، کیسے پورا کرتے ہیں؟ بس اللہ پاک یہ وسیلہ کوئی نہ کوئی بنا دیتا ہے ایسے، بس کیونکہ وہ تو ضروری ہے، کرایہ تو دینا ہر ماہ کا، اور یہ بھی ضروری ہے، یہ پہلے ہے سب سے۔ اور دیہاڑی بھی روز لگے نہ لگے یہ بھی تو کنفرم نہیں ہوتا، کبھی مستری نہیں کی بھی روز کی لگتی۔ دیہاڑی تو میں نے نہیں دیکھا کہیں لگتی بھی، جی، کبھی نہیں کبھی لگ لگتی گئی کبھی نہیں لگی۔ جی، پھر اس دن بس کیا کرتے ہیں؟ بس یہی کہ گھر میں ہلکا پھلکا بچا کے، کچھ نہ کچھ بچا کے رکھنا پڑتا ہے کہ یہ ضروری ہے میرے لیے، کیونکہ یہ تو میں نے بلوانا ہے۔ فیملی میں اور کون کون ہے؟ آپ لوگ الگ رہتے ہیں؟ آپ لوگ یہ ہیں صرف؟ ساتھ میری والدہ ہے والدہ بھی ہیں؟ جی۔ ان کا بھی دیکھنا ہوتا ہوگا جی، آپ کو؟ ظاہری بات ہے، 6 سسٹر ہیں میری، ہاں وہ شادی شدہ ساری، ہاں، ان کے بھی اور والدہ کو آپ دیکھتے ہیں؟ جی ان کے بھی اخراجات، جی، چیزیں، وہ ان کی بھی ساری دوائیاں؟ اکیلا بھائی ہوں، میں نے سارا کچھ دیکھنا ہے۔ اکیلے بھائی ہیں؟ جی، اچھا، اوکے۔ اور باقی ساری بہنیں، اور سب اپنے گھر چلے گئے، ان کے اپنے اخراجات، اپنی چیزیں، اپنے مسئلے ہوتے ہوں گے؟ جی بالکل۔
او مائی گاڈ، آپ کا تو بڑا مشکل سسٹم ہے، کوئی شک نہیں اس میں اچھا آپ کیا کرتی ہیں پیچھے؟ آپ کے پاس ایک بیٹی بھی ہے آپ کی، یہ بھی آپ لک آفٹر کرتی ہیں، آپ کی ساس بھی ہیں وہ بھی ضعیف ہوں گی، ان کو بھی لک آفٹر کرنا پڑتا ہوگا، بیٹا بھی، تو ساری چیزوں کو کیسے مینیج کرتی ہیں؟ تو 24 آور ڈیوٹی ہے اس کی، تو اس کو تو آپ ایک سیکنڈ چھوڑ نہیں سکتی ہوں گی۔ بس ایسے جب میں کام کرتی ہوں پھر اس کی دادو بیٹھ جاتی ہیں اس کے پاس۔ اچھا، اور تھوڑا پاس مائی کر کے، کیا اس کی دادی جان جو ہے وہ اس کے پاس بیٹھ جاتی ہیں۔ دادی بیٹھ جاتی ہیں؟ دادی کا سکھ ہے، شکر الحمدللہ۔ تو آپ پھر گھر کے کام کر لیتی ہیں، بچے ہاں کو جی، دیکھ لیتی ہیں، ہانڈی پکا لیتی ہیں، جی کھا پی سب کچھ لیتی ہے یہ؟ ہاں جی، کھانا پینا کھا لیتی ہے لیکن بہت کم ہے اس کا کھانا پینا بھی، اس لیے اتنی کمزور ہے یہ بھی 2 ماہ سے دودھ یہ وغیرہ لاؤ کیا ڈاکٹر نے؟ دودھ وغیرہ پیتی ہے یا وہ بھی چھڑوا دیا؟ نہیں، دودھ تو کہہ رہے ہیں جو دودھ پی سکتی ہے؟ ریشہ تو نہیں جمع ہوتا؟ نہیں کہتے ہیں دے دیں دودھ اس کو، دودھ اچھا بھی بہت ہی کم، رات کو پیے گی آدھا فیٹر بس اتنا سا۔ اچھا، کیونکہ وہ ڈبل نمونیا تھا نا سینے میں، بلغم کو اس کے لیے منع تو وہ نہیں کیا کہتے ہیں ڈاکٹر نے؟ تھوڑی سی ہلکی سی پتی ڈال کے دے دیں اس کو۔ پتی ڈال کے، ہاں جی، ہاں، کیونکہ آلریڈی اس کے سینے میں کافی بلغم ہے نا، ہاں جی، تو یہ جو کہتے ہیں نا نیبولائز کر کے نکالنا، یہ کرنا، یہ سب چیزیں کام نہیں آتی اس کو؟ وہ بھی میں کرتی ہوں، وہ مشین لی ہوئی ہے ہم لوگوں نے۔ کرنی پڑتی ہے ہاں 3-4 ٹائم کرتی ہوں اس کو، نیبولائزر بھی کرواتی ہوں پھر تو، روز؟ ہاں روزانہ۔ روز 3-4 ٹائم کرنی پڑتی ہے؟ جی یہ ڈاکٹر نے کہا ہے؟ ہاں جی، پھر انہوں نے بولا ہے کہ اس کی چیسٹ کی ایکسرسائز کرنی ہے، جب وہ ہم لگاتے ہیں نا اس کو نیبولائزر کر کے، پھر اس کی کمر میں آہستہ آہستہ تھپکیاں لگاتی ہوں، کھانسی بھی کرتی ہے یہ ساتھ، وہ کہتے ہیں جتنا آپ زیادہ کریں گے پھر اس کی زیادہ سانس بہتر ہوگی۔ یہ دیکھیں کہ ہمارے گھر میں بھی نا ڈاکٹر والا ماحول بنا ہوا ہے، جیسے وہ ہاسپٹل میں اس کا ٹریٹمنٹ تھا نا ویسے گھر چل رہا ہے۔ نہیں کوئی شک نہیں، اور کمزور بھی بہت ہے کیونکہ کچھ کھا پی نہیں پا رہی نا، ہاں جی، بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے، بہت ہی کمزور ہے۔ آپ تو باتیں بھی کرتی ہیں، تو میں ابھی دیکھ رہی تھی آپ تو باتیں بھی کر رہی ہیں۔ ہیلو، پیار والی آ جاتی سب کے پاس ہے۔ ہیلو دیا، دیا کس کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہے؟ پاپا ساتھ بھی میرے ساتھ بھی، جتنے گھر میں افراد ہے سب کے ساتھ۔ ضد کرتی ہے میں نے اترنا ہے، کھیلنا ہے، بس بھاگنا ہے، یہ پھرنا ہے، نہیں ٹرنا ہے؟ چڑھنے کی نہیں ضد کرتی، صرف یہ کہتی ہے نانو گھر جانا ہے۔ ایسے ہی اتارنے کی ضد تو نہیں کرتی مجھے اتار دیں، مجھے نہیں، ہٹا دیں یہ؟ اس کو پتہ ہے میری سانس ایسے نہیں آتی، وہ میں کہتی ہوں جب میں اس کو کپڑے چینج کرنے کے لیے اتارتی ہوں نا رونے لگ جاتی، مما یہ لگا دو جلدی مجھے۔ خود کہتی ہے؟ ہاں خود ہاتھ لگاتی ہے نوز کے اوپر، یہ لگاؤ مجھے۔ بہت والی ہے، اچھا سمجھتی ہے، 3 ہاں سال کی ہو گئی، باتیں بھی ہر کر رہی سمجھتی ہے، جی۔ سمجھ بھی رہی ہے، سب کچھ سمجھ رہی ہے۔ یہ بھائی تو بہت ہی پیار والا ہے، سیدھی ہو کے بیٹھ بھائی تو بہت ہی پیار والا ہے، ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ، اللہ کے گھر میں امید ہے، اللہ ڈاکٹر تعالیٰ صاحب آرام نے دے کہا دے۔ ہے کہ ڈاکٹر سب صاحب تو جلدی بس ٹھیک ہو یہی جائے گا؟ کہتے ہیں کہ ہم لوگ کچھ نہیں کہہ سکتے، اللہ کی مرضی ہے کہ یہ کل ہی ٹھیک ہو جائے، آپ لوگ دعا کریں۔ اور اس کے پھیپھڑے کہتے ہیں بہت زیادہ متاثر ہو گئے ہیں، یہی دیکھیں کہ مطلب کہ حرکت نہیں کر رہے نا، آکسیجن سے ہی وہ تھوڑی بہت اس کی سانس نکلتی ہے۔ دیکھیں دعا سے تو سب کچھ بدل سکتا ہے نا۔ ہاں بالکل، میں تو بڑی دعا کرتی ہوں، رو رو کے، صبح کو بھی نماز پڑھوں جب بھی پڑھوں رو کے دعا کرتی ہوں، اللہ سنا اس کو آرام دے دے۔ ماں کا دل مجھے اندازہ ہے کتنی تکلیف ہوتی ہو۔ ماں، اچھا ماں سے نہیں برداشت ہو سکتا، باپ سے بھی، باپ بھی ظاہر سی بات ہے جنت کا دروازہ ہے، مگر ماں سے تو برداشت نہیں ہو سکتا۔ شہر میں نے دیکھنا وہ بھی جب آتے ہیں کام سے تھکے آ رہے ہوتے ہیں، کام تو آسان نہیں ہے، گرمی اب آ رہی ہے اتنی، دیکھیں پھر جب وہ کام پہ جاتے ہیں آتے ہیں پھر اس کا سلنڈر بھرانے کے لیے چلے جاتے ہیں، کسی وقت پیسے بھی نہیں ہوتے پاس، پھر بھی جاتے ہیں کہ چلو ان کو کہتے ہیں آج آپ بھر دیں کل میں دے دوں گا، ایسے کر کے گزارا کر رہے ہیں۔ مشکل وقت ہے۔ ان کے نمبرز ہم نے اسکرین پہ چلائے ہیں، اب سب سے گزارش ہے ان کے واٹس ایپ نمبرز چل رہے ہیں، ان سے جا کے ملیں، ان سے ملیں، ان سے بات کریں، وہ بھی بڑی تسلی ہے۔ سم ٹائمز تو میں کہتی ہوں اگر آپ نے کچھ نہیں بھی دینا، کوئی مدد نہیں بھی کرنی، آپ نے ہاتھ آگے نہیں بھی بڑھانا، تو کبھی کسی کی سن لینا، کسی کے ساتھ بیٹھ جانا 2 منٹ، کسی کا دکھ اس کے ساتھ اپنے بیٹھ کے بانٹ لینا نا، تو ان کا دکھ بڑھ جاتا ہے، آپ کو پتہ ہے ان کی تکلیف کم ہو جاتی ہے۔ کوئی اگر ایسی فیملی بھی ہے نا جس کے پاس کچھ نہیں ہے اور وہ کچھ نہیں دے سکتا، اس کی اپنی مالی حالت ٹھیک نہیں، وہ صرف جا کے اسے بات سن لے،
باپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے, ماں کے ساتھ بیٹھ جائے, تسلی دے دے, تو بھی دکھ بڑھ جاتا ہے, تکلیف کم ہو جاتی ہے. صدقہ جاریہ یہ بھی ہے, کسی کی سن لے, کسی کی تکلیف کو محسوس کریں. مگر میں ایک بات جانتی ہوں, ہمارے ملک میں نا ہر بندہ دیتا ہے, اوورسیز پاکستانی ہے, جتنے لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں نا مجھے, وہ کریں مدد. میں نے دیکھا ہے چھوٹی چھوٹی نوکری کرنے والے لوگ بھی نا آگے بڑھ کے مدد کرتے ہیں. نمبر سے اسکرین پہ چل رہے ہیں واٹس ایپ کے, ان کی مدد کریں. چھوٹی سی بچی ہے 3 سال کی, ان کی اسمائل, اس کی اسمائل کسی طرح چلتی رہے, اپنے بھائی کے ساتھ کیسے کھیل رہی ہے, دیکھیں کتنا پیارا بھائی, کتنی پیاری بہن, یہ رشتہ قائم رہے ساری زندگی, اس کا علاج ہو جائے, اسی طرح کھیلتی رہے اپنے بھائی کے ساتھ. مشکل ہوتا ہے اس عالم میں اس طرح سے شو کرنا, بڑی مشکل جاب ہوتی ہے ہماری, ایسے بٹھا کے ایسے فیملیز کے ساتھ, اور پھر آپ لوگوں سے بات کرنا مشکل ہوتا ہے. اپنے بچوں کی تکلیف جو ہے نا, اتنی سی ٹھوکر گھر میں کھیلتے ہوئے بچہ گرنے لگے تو برداشت نہیں ہوتی ماں سے. یہ باپ اور ماں کیسے تکلیف سہ رہے ہوں گے. سانسوں کی محتاج ہے, سلنڈر کے بغیر سانس نہیں لے سکتی بچی. اگر اتنی سی بھی انسانیت ہے نا, جو دیکھ رہا ہے بڑھ چڑھ کے مدد کرے اس فیملی کی. اچھا بریک لیتے ہیں اور ان کو دعا میں یاد رکھیے گا.